أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک پرہیزگار عورتوں کے لیے کامیابی ہے، یعنی باغ اور انگور اور ہم عمر نوجوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس. وہاں نہ بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ. یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے انعام کثیر. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. اور جو آسمانوں اور زمین میں اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان. کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا. جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو اللہ رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو. ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا
ليتني كنت ترابا. یہ دن برحق ہے، بس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے. ہم نے تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے. جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میرے بھائیوں، دوستوں، میری بہنوں، اگر تو یہ پوچھا جائے کہ انتہائی اختصار کے ساتھ ہمیں یہ بتایا جائے کہ قرآن میں ہے کیا، تو قرآن 3 چیزوں کو بیان کرتا ہے: توحید، رسالت اور آخرت. 3 چیزیں: توحید، رسالت، آخرت. اللہ رب العزت قرآن میں اپنا تعارف کراتے ہیں: ہم تمہارے خالق ہیں، ہم تمہارے مالک ہیں، ہم رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. لیکن دیکھو یاد رکھنا، ہم مالک یوم الدین بھی ہیں، آخرت کے دن کے مالک بھی ہیں. تم نے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، جواب بھی دینا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو. محمد الرسول اللہ، یہ ہمارے رسول ہیں. پھر تفصیل سے آخرت کا ذکر ہے، کیونکہ موت کے بعد کی زندگی یہ انسان کی ابدی زندگی ہے. یہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے. عالم ارواح سے ماں کے رحم میں آیا، ماں کے رحم سے دنیا میں آیا، نہ وہاں ہمیشہ رہا، نہ ماں کے رحم میں ہمیشہ رہا، نہ دنیا میں ہمیشہ رہے گا. ہاں، دنیا کے بعد قبر کے بعد کی جو زندگی ہے، ان آیات میں ان کا ذکر ہے. 2 طرح کے لوگ ہوں گے: ان للمتقین مفازا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں متقی لوگ، بہت بڑے بڑے انعام ہیں اللہ کے ان کے لیے. یہ سورہ عما یتساءلون کی آیتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سورت کے اترنے نے مجھے بوڑھا کر دیا. اس میں ایک آیت ہے: فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، جو جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کے لیے کچھ بھی نہیں بڑھایا جائے گا محض ان پر عذاب کے. یہ آیت جب اتری تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ 1 ہفتے تک گھر سے نکل نہ سکے. ہر وقت روتے رہتے تھے، صرف نماز پڑھنے آتے تھے، نماز پڑھ کے واپس چلے جاتے تھے کہ جو جہنم سے بچ کے جنت میں نہ جا سکا اس کا کیا حشر ہوگا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جن کے لیے ہم نے جنت رکھی ہے، کیا ہی اچھے خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے ہماری دنیا میں بات مانی. ڈرنے والا کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ غلطی کرتا ہے فوراً رجوع کرتا ہے، غلطی کرتا ہے فوراً رجوع کرتا ہے، گناہ ہوتا ہے فوراً معافی مانگتا ہے، گناہ ہوتا ہے فوراً معافی مانگتا ہے. یہ متقی ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے باغات ہیں، اور ان کے لیے ان کی نیک بیویاں ہیں، اور ان کے لیے پھلوں کے بڑے بڑے باغات اور محل ہیں، اور کھجور کے درخت، اور یہ سواریاں اور وہ سواریاں، اور ایسی ان کے لیے پینے کو شراب ہے جس کو پی کے نہ فضول بات کریں گے، نہ کوئی دماغ ان کا خراب ہوگا، بلکہ ان کی حکمت بڑھتی جائے گی. جزاء من ربک عطاء حسابا. اور اب کہتے ہیں کہ عطاء حسابا کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اللہ وہاں پر جو نعمتیں دے گا وہ بے حساب دے گا،
اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ نے جنت کی جتنی نعمتیں بیان کی ہیں یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو انسان کا دماغ سمجھ سکتا ہے. دراصل اس کو اللہ نے جو خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے وہ یہ اس کو اس طرح فرمایا ہے کہ اے میرے بندے تجھے اندازہ ہی نہیں کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کیا چیزیں ہم نے تیرے لیے چھپا رکھی ہیں. ہاں پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قیامت کا دن جب آئے گا اور ساری کی ساری کائنات ہمارے سامنے کھڑی ہوگی, لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. اس دن اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا. اللہ رب العزت کا خوف اتنا زیادہ ہوگا. پھر اللہ فرما رہے ہیں ذالک الیوم الحق, سچی بات ہے وہ دن حق اور سچ ہے, وہ دن ضرور آئے گا. کفار ہر چیز کو مانتے تھے, آخرت کو نہیں مانتے تھے. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہڈی والا بھی زندہ کیا جائے گا؟ جبرائیل آئے اور کہا یا رسول اللہ اس کو بتائیں, اس کو آپ فرمائیں کہ ہاں یہ بھی زندہ کیا جائے گا, تو مرے گا تو بھی زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے عذاب میں ڈالا جائے گا. تو وہ سب کچھ مانتے تھے, آخرت کے دن کو نہیں مانتے تھے. وہ یہی کہتے تھے دنیا میں جتنے مزے کرنے کر لو, اس کے بعد تو ہڈیوں نے بوسیدہ ہو جانا ہے, ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے نہ جائز ناجائز دیکھتے تھے, نہ حلال اور حرام دیکھتے تھے, نہ پاکی ناپاکی دیکھتے تھے, کسی چیز کو نہیں دیکھتے تھے, اپنی مرضی کی زندگی گزارتے تھے. کل ہم نے یہ قرآن کی آیت پڑھی تھی, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. یہ کل ہم نے تلاوت کی تھی قرآن کی آیت کہ جنت تو اس کے لیے ہے جو اپنے نفس کو حرام سے روکے گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. جب یہ کانسیپٹ انسان کی زندگی سے نکل جاتا ہے تو پھر دنیا میں تو وہ پھر اپنی مرضی سے جیتتا ہے, وہ تو پھر حلال حرام نہیں دیکھتا, وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا, وہ پھر اپنے لیے جیتا ہے. اوروں کے لیے تو وہ جیتے ہیں جن کو اس بات کا احساس ہو کہ ہم نے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. اور کیونکہ وہ حساب کا دن ہے اور کیونکہ وہ انصاف کا دن ہے تو اللہ جانوروں کو حکم دے گا کہ آج جس بے سینگ بکری کو کسی سینگ والی نے مارا ہے ان کو بھی بدلہ دلواؤ. ان کو سب کو ایک دوسرے کو بدلہ دلوایا جائے گا. جب جانوروں کا بھی آپس میں حساب کتاب ہو جائے گا پھر اللہ حکم دے گا مٹی ہو جاؤ. کفار جو اس وقت انتہائی ذلت میں کھڑے ہوں گے, یہاں قرآن کہتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ, اور کافر کہے گا یا لیتنی کنتُ ترابا, کاش کہ آج ان جانوروں کی طرح میں بھی مٹی ہو جاتا. وہ اتنا سخت دن ہوگا میرے دوستو. اللہ رب العزت ہم کو اس دن کی سختی سے بچائے کہ مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے میرے بھائی اور میری بہنوں کہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے. آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ دنیا میں زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے, آپ کو بھی اس کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنی مبارک ہے یہ مجلس میرے بھائی اور میری بہنوں. کس قدر مبارک ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو پڑھیں. قرآن کو پڑھیں. کیا کتاب ہے یہ, کیا کتاب ہے. جب یہ عربوں کے سامنے پڑھی جاتی تھی ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے تھے ان کے. اپنے آپ کو بہت بڑا پڑھا لکھا اور فصیح و بلیغ سمجھتے تھے یہ عرب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے لیکن جب یہ کلام پڑھتے تھے تو ان کی ساری فصاحت و بلاغت ختم ہو جاتی تھی. قرآن کے آگے وہ کوئی دلیل دے ہی نہیں سکتے تھے.
یہ ایسا کلام ہے، یہ تو میرا دل پتھر ہو چکا ہے کہ یہ کلام آتا ہے اور میرے سینے کو آ کے لگتا ہے اور یہاں سے ایسے پھسل کے چلا جاتا ہے، اندر گھستا ہی نہیں۔ یہ تو میری کمی ہے، کلام کی کمی تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کو پڑھنے کی توفیق دے، اللہ رب العزت اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر قرآن کا مزہ آنا شروع ہو گیا تو دنیا کا کوئی نغمہ اس کے بعد دل میں سرایت نہیں کر سکتا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کیا ہے؟ کلام۔ اونچا بولو، کیا ہے؟ کلام ہے۔ گانے والے کا کلام اچھا لگ رہا ہے، اللہ کا کلام اچھا نہیں لگ رہا، مسئلہ کچھ میرے ہی ساتھ ہے۔ سوچا آپ نے؟ مخلوق کا کلام اچھا لگ رہا ہے، خالق کا کلام اچھا نہیں لگ رہا، کچھ تو پرابلم ہے میرے ساتھ۔ اللہ اس رمضان میں میرے اس باطنی بیماری کو دور کرے۔ ہاں، امرین بہن لاہور سے لکھتی ہیں کہ میرے ہاں ولادت متوقع ہے، کوئی دعا یا حفاظت کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ یا خالق یا حفیظ، میری بہن آپ تو یہ دن میں کم از کم 500 دفعہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد آپ اس کو 500 دفعہ پڑھ کے دعا کریں۔ مجھے اللہ کی کریم ذات سے امید ہے اللہ پاک آپ کے ساتھ انتہائی حفاظت کا معاملہ کرے گا۔ ہاں، سائمہ بہن کراچی سے لکھتی ہیں میری ساس کی زبان بہت تیز ہے، ارے چاہتی ہوں کہ مجھ پر مہربان رہیں، اس کے لیے تو آپ کو 7ویں آسمان پہ جانا پڑے گا اور پھر واپس آنا پڑے گا۔ اگر یہ کر سکتی ہیں تو پھر شاید آپ کا کام بن جائے، ورنہ ایک چھوٹا سا وظیفہ میرے پاس بھی ہے، یا ودودو، اس کو دن میں 1000 دفعہ پڑھیں۔ مجھے اپنے رب کی کریم ذات سے امید ہے کہ آپ کی ساس انشاءاللہ آپ سے بہت محبت کریں گی۔ اچھا جی، شمس الدین بھائی سرگودا سے لکھتے ہیں کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد ہمارا پورا گھر شدید آزمائش میں آ گیا ہے، معاشی طور پر ہم تباہ ہو گئے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، شاید آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی آ رہی ہو، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور بالکل آخری آیت ہے، اور یہ جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اس کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ خاص طور پر فرمایا کرتے تھے، یہ دونوں حضرات، کہ وہ کتنا نادان ہے جو رات کو سونے سے پہلے اس رکوع کو نہیں پڑھتا۔ بقرہ کا آخری رکوع یہ رات کو پڑھ کے سویا کریں، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت رات کے ہر وبال سے حفاظت کریں گے۔ اور ابرار بھائی کوہاٹ سے لکھتے ہیں کہ رمضان کا تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اس عشرے میں پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ہاں ضرور ضرور، ایک تو ام عائشہ کی وہ دعا ہے، اللہم عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کا ارشاد ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا پڑھا کروں رمضان کے آخری عشرے میں، تو یہ دعا بتائی جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور قرآن کی اس آیت کو بھی خاص طور پر تلاوت کریں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اور عمران بھائی سکر سے لکھتے ہیں میرے بچے جب سے کالج جانے لگے ہیں مجھے ان کی فکر رہتی ہے کہ کہیں کسی غلط صحبت کا شکار نہ ہو جائیں، کوئی وظیفہ بتائیے۔ یہ بھی آل عمران کی یہ آیت ہے، اکثر اس کی تلاوت کر کے دعا کریے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھ کے دعا کرتے ہیں تو یقین کریے آپ کی دعا رائے گاں نہیں جاتی۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے اے میرے حبیب قرآن کی تلاوت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی تلاوت کریں گے تو ایک ایک آیت کے اندر جو اسرار پوشیدہ ہیں، جو نورانیت پوشیدہ ہے، جو شفا پوشیدہ ہے، اس کو صحابہ بھی دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔
تو قرآن خاص طور پر پڑھا کریے اور پڑھ کے دعا کریے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی دعائیں رائے گاہ جائیں. آج ہم نے یہ سوچا ہے کہ آج آپ کو خوب انشاءاللہ نعتیں بھی سنائیں گے اور اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کے ساتھ اس رات کو اور نورانی اور خوبصورت بنائیں گے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ دل کے پیالے کو خالی کیا جائے. کیا کیا جائے جی؟ دل کے پیالے کو. جب کدھر ہے؟ آؤ ادھر آؤ میرے ساتھ. سب سے پہلے کیا کیا جائے؟ دل کے پیالے کو خالی کیا جائے. کیونکہ اگر دل کا پیالہ بھرا ہوا ہے تو اس میں تو کچھ آ ہی نہیں سکتا. اگر دل کا پیالہ خالی ہے تو پھر اس میں کچھ بھرا ہوا ہے تو اس میں کچھ آ نہیں سکتا. تو سب سے پہلے اپنے دل کو بالکل خالی کر دیں. اس کے اندر اب کوئی خیال نہیں چاہیے, اب کوئی سوچ نہیں چاہیے. اب ہم نے اس میں اللہ کی محبت کو بھرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کی محبت کو بھرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ عابد اور زاہد اور اللہ والے یہ دعا کیا کرتے تھے, میرا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے, ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. سبحان اللہ. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ, پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ, رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. میں وحدت پلا مخمور کر دے, محبت کے نشے میں چور کر دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے, میرا ظاہر سنور جائے الہی, میرا ظاہر سنور جائے الہی, میرے باطن کی ظلمت دور کر دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے. بولو آمین اونچا. عرضیاں ساری چہرے پہ لکھ کے لایا ہوں, تم سے کیا تم خود ہی سمجھ لو. یا مولا مولا
کے بکھرنا مجھ کو ضرور آتا ہے، ٹوٹ کے بکھرنا مجھ کو ضرور آتا ہے، اور نہ عبادت والا شعور آتا ہے، سجدے میں رہنے دو اب کہیں نہ جاؤں گا، سجدے میں رہنے دو اب کہیں نہ جاؤں گا، اب جو تم نے ٹھکرایا تو سنبھل نہ پاؤں گا، مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 مولا، دراڑے دراڑے گئے ماتھے پہ مولا، مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا۔ اور حاصل کلام شعر، تیرے در پہ جھکا ہوں مٹا ہوں بنا ہوں، تیرے در پہ جھکا ہوں مٹا ہوں بنا ہوں، مرمت مقدر کی کر دو مولا، مرمت مقدر کی کر دو مولا، دراڑے دراڑے گئے ماتھے پہ مولا، مرمت مقدر کی کر دو مولا، مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا، جو بھی تیرے در آیا جھکنے جو سر آیا، جو بھی تیرے در آیا جھکنے جو سر آیا، مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا، جو بھی تیرے در آیا جھکنے جو سر آیا، مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا، پیاس لے کے آیا تھا دریا وہ بھر لایا، پیاس لے کے آیا تھا دریا وہ بھر لایا، نور کی بارش میں بھیگتا صدر آیا، مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 مل کر مولا، دراڑے دراڑے گئے ماتھے پہ مولا، مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ میرے ساتھ پڑھیں گے، پھر میں پڑھوں گا مدینہ مدینہ، میرے ساتھ سب پڑھیں گے مدینہ مدینہ، ایک دو تین چار، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، وفا تم
زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے، حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی، زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں، تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، سب ان کا اتارا ہے، سب ان کا اتارا ہے، سب ان کا اتارا ہے، سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے، سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا، بولو سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے، سب نہ بولے جس کا یہ عقیدہ ہے، جس کا یہ ایمان ہے کہ وہ سرکار کے ٹکڑوں پر پلتا ہے، صرف اس کی آواز ہے، وہ کہے سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے، سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا، بولو سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، اور بلند آواز سے جواب دیں، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں، 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 گھبرائے کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، اس محسن آدم کے یوں تو ہم سب پہ کروڑوں احسان ہے قربان، مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، منگتوں کا گزارا ہے، سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا
دے کہ پورا ہال گونج جائے، اتنا بلند آواز سے جواب دے. سب سے اولا او والا، سب سے بالا او والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا. سب سے اولا او والا، سب سے بالا او والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا. سب سے اولا او والا ہمارا نبی، سب سے بالا او والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چک گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. منگتوں کا گزارا ہے، سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے، منگتوں کا گزارا ہے. باد صبا قسمت سے تو پہنچے اگر عرض حرم. باد صبا قسمت سے تو پہنچے اگر عرض حرم. کہنا سلام بندگی پیش نبی یہ محترم. ان نلتیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم. بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم. جن کا ہے رخ مہر مبین، رخسار ہے ماہ تمام. جن کی ہے ذات نور خدا، دست عطا بحر کرم. موجہ شمس الضحى من خده بدر الدجى، من ذاته نور الهدى، من كفه بحر الهمم. تلوار ہجر مصطفیٰ سے ہو گئے زخمی جگر. مژدہ انہیں جو ہے وہاں پیش نبی یہ محتشم. اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ. طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم. طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم.